بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میرے پاس 2 فرشتے آئے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اور مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص پتھر لیے ہاتھ میں اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، کہ وہ آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے پتھر ہاتھ میں لے کر اس کے سر پر کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور اس پتھر کو اس لیٹنے والے انسان کے سر پر نہایت قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ مارتا ہے، اور اس پتھر کی چوٹ سے اس شخص کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر اچھل کر بہت دور جا کر گرتا ہے۔ پھر جو ہے یہ شخص اس پتھر کو لینے جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر پھر جو ہے نا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آ کر اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، جس سے پتھر سے اس بندے کا سر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور جو پتھر مارتا ہے وہ دور جا کر گرتا ہے، اور پھر جب اس کو اٹھا کر لاتا ہے تو پھر اس کا سر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کو مارتا ہے۔ اس طرح یہ بار بار کرتا ہے، اور اس کا سر ہر دفعہ ٹوٹ کر جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے دریافت کیا، پوچھا کہ یہ آدمی جو ہے کون ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ ہم تو شاید آج اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا جو فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی بوقت رات سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گریں لگا دیتا ہے۔ کتنی گریں لگاتا ہے؟ 3 گریں لگاتا ہے۔ ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ۔ پھر اگر آدمی بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اس نے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس کے بعد اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، جب ہمیں غفلت آیا کرے تو ہم آخرت کو یاد کر لیا کریں۔ یہ زندگی تو بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو اس طرح پھر صبح کو اٹھتا ہے اور خوش مزاج اور دلشاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بد دل اور خستہ جسم کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یاد رکھا، اور اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر آئے۔ اور یہ میری اور آپ کی زندگی بہت مختصر سی ہے۔ نماز کے اندر آپ نے دیکھا ہے اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے بلاوا آتا ہے، کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا قرآن مجید کے اندر حکم ہے، روزانہ الگ سے اذان ہوتی ہے، لیکن نماز جنازہ کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کان میں اذان دی جاتی ہے نا، ایک دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے، تو یہ اذان اور اقامت نماز جنازہ کی ہو گئی ہے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، کتنے قلیل وقت میں تو آ کر چلا گیا۔ ہم بہت تھوڑی سی مدت کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو نمازوں کا خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو؟ اور یاد رکھنا
سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بندے کو سب سے زیادہ قرب جو ملتا ہے اللہ رب العزت کا، وہ سجدے کی حالت میں ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تم نے اپنے نفس کو اس قدر پامال کر دیا کہ پیشانی زمین پر ٹیک دی، اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا، تمہارے اندر بڑائی نہ آئے. اس لیے اب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اس سے بھی بلند و بالا ہے. میرے بھائی دوستو، پھر فرمایا کہ اب تم اتحیات کی شکل میں بیٹھ جاؤ اور میری اور میرے محبوب کی اس گفتگو کو یاد کرو جو معراج میں ہوئی تھی. اس وقت ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے، جب میں نے ان کو اپنا دیدار کروایا تھا، تم اتحیات پڑھتے ہو، پھر درود شریف اور دعا پڑھتے ہیں. نماز سے باہر نکلنے کے لیے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. تو اتحیات میں ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کو یاد کریں. اور فرمایا کہ اے میرے بندے، تیرے اوپر خاص تجلیات پڑھنے سے ہیبت طاری ہوگی. اس ہیبت سے نکلنے کے لیے کچھ انس اور محبت چاہیے. تو یہ سلام میرا تمام مخلوق کو ہوگا، تم کو گویا نزول کر کے اسی دنیا میں واپس چلے جاؤ گے، کیونکہ مومن کی معراج اس کی نماز کے اندر ہے. تو اس طرح تمہاری روحانی پرواز لینڈ کر جائے گی. کتنی خوبصورتی ہے. ہم نماز کو کس طرح شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر، اور ختم کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریفہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو یہ ملاقات یاد کر کے آیا کرے گی جب آپ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھا کرو گے، تو آپ سے ہم کلامی کیا کروں گا. تو گویا کہ جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کو یہ میری ملاقات جو معراج کی ہے، جو اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو یہ شرف کسی کو بھی نہیں بخشا کہ جسمانی اور روحانی طور پر اللہ کا دیدار ہوا ہو سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو فرمایا اسی طرح مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتا ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی ربی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. سبحان اللہ. پھر بندہ اگلی آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدھا تیرے لیے آدھا میرے لیے، یعنی تو نے میری عبادت کی ہے یہ میرے لیے ہے، اور تو نے مجھ سے مدد مانگی ہے یہ تیرے لیے ہے. تو بندہ اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے. اگر بندہ یہ سوچے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہوگا؟ کہاں میں اور کہاں نگہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی.